روس کی فوج شام کے اگلے مورچوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے، لیکن صدر پوٹن کا کلیدی اڈوں پر کنٹرول چھوڑنے کا ابھی کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ روسی کارگو طیارے روانہ ہو رہے ہیں۔ کیا یہ بشار الاسد کے بعد دوستوں شام پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی ہے، یعنی طویل مدتی حکمت عملی؟ روس نے شام میں اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے ایک ہفتے بعد روس نے اپنے سفارتی عملے کے ایک حصے کو شام کے دارالحکومت دمشق سے فضائی راستے سے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دمشق میں روسی سفارتی عملے کے ایک حصے کو روسی فضائیہ کی ایک خصوصی پرواز کے ذریعے واپس بلا لیا گیا ہے۔ بیلاروس شمالی کوریا کے متعدد ملازمین کو بھی نکالا گیا ہے۔ شامی فوج کے ایک اعلیٰ آفیسر نے روسی فوج کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے اطلاع دی تھی کہ روس نے شامی فوج کے کچھ ساز و سامان اور اعلیٰ افسران کو روس منتقل کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اعلیٰ افسر نے واضح کر دیا تھا کہ اس مرحلے پر ہدف دوبارہ منظم کرنا اور تعینات کرنا ہے۔ اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ روس نے شمالی شام میں اگلے مورچوں اور ساحلی پہاڑوں کے واقع پر پوزیشنوں سے اپنی افواج کو ہٹانا شروع کر دیا ہے، لیکن روس نے سابق صدر بشار الاسد کے خاتمے کے بعد ملک میں اپنے دو اہم اڈے نہیں چھوڑے ہیں۔ میڈیا کے کیمرہ ٹیم نے روسی ٹینکوں کے ایک قافلے کو ریکارڈ کیا ہے جو دارالحکومت کے جنوب سے ساحل کی طرف پیچھے ہٹ رہا تھا۔ سیٹلائٹ کی تصاویر میں روس کے کم سے کم دو بڑے فوجی کارگو طیارے، جن کا شمار دنیا کے سب سے بڑے کارگو طیاروں میں ہوتا ہے، لوڈنگ کی تیاری میں دکھایا گیا ہے۔ دوسری طرف الجولانی نے روس کے ساتھ تعلقات پر لڑائیوں کے دوران روسیوں کے ساتھ معاملات میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ الجولانی کی فوجی انتظامیہ نے روس کو ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیجے ہیں کہ اس کے اڈوں پر حملہ کرنا ممکن تھا، لیکن ہم نے نئے تعلقات استوار کرنے کا موقع دینے کو ترجیح دی۔ دوستو، روسی سابق صدر بشار الاسد کی گرتی ہوئی حکومت سے تھک چکے تھے۔ روس نے بشار الاسد رجیم کو 3 بار بچایا۔ روس نے اپنی افواج کو ساحل سے دور اپنی تمام پوزیشنوں سے ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ روس نے شام سے اپنے فوجی ساز و سامان کی منتقلی بھی شروع کر دی ہے۔ کچھ روسی افواج لیبیا کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ لگتا ہے کہ روسی افواج تمام جگہوں سے پیچھے ہٹ جائے گی اور صرف حمیمیم میں تعینات رہے گی۔ روس کی فوجی موجودگی اب مستقبل میں ہونے والے مذاکرات سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے اور اس پر حتمی فیصلہ شامی عوام ہی کریں گے۔ عبوری انتظامیہ اور روس کے درمیان مواصلاتی چینلز قائم کیے گئے ہیں۔ روس نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ روس شام کے نئے حکمرانوں کے ساتھ اڈوں کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے۔ روس نے لیکن اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم اپنے اڈوں سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور بالکل نہیں ہوں گے۔ The pace of events has stunned Arab capitals. The pace of events has stunned Arab down as Syria faces a new and unknown reality. A new reality in Syria, politically and diplomatically. A new reality in the leaders they want. But that would require a smooth transition. The leaders they want. Al-Assad and his family fleeing to Russia over the weekend. Al-Assad and his family